بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اور کیا آج کے دور میں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈیاں کون ہوتی ہیں اور ان سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈیاں رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مونث ہے، یعنی فیمیل سلیو کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام رواج تھا، جن سے لوگ اپنے کاروبار یا گھر کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا، اور ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا، اور ان سے گھروں کے کام کروا لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مأمور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ اپنے غلام یا لونڈی کو کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ بے شمار احادیث میں یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ لونڈیوں کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا ہے۔ شریعت میں لونڈی جو اپنی ہے، یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملی ہو، وہ اب اس کی ملکیت ہے، تو شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت قوانین ہیں، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر کیسے ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی، یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں کے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایسا کیوں جائز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بیراوری بڑھے گی، اس لیے مالک اپنی غلام عورتوں سے ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن بہت زبردست قوانین ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانا تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ مل سکتی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 روز کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے، اور وہ ان لونڈی کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانا تھی، جبکہ مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو کیا نہیں تو یہ کیسے جائز ہوگا؟
मोहतरम नाजरीन, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी जायज़ करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हरज है। क़वानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी। इन क़वानीन के बारे में सुनिए कि वो क़वानीन क्या हैं। अगर मालिक अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजिम होगी कि अब वो इसको बेच नहीं सकता, यानी इसको फ़रोख्त नहीं कर सकता, चाहे इसे कितनी ही कीमत मिल जाए। और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे, ग़ुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब ग़ुलामी ख़त्म हो गई और वो लोंडी घर की मालिक यानी कि बीवी बन जाएगी। तो मालिक को अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी इसीलिए दी गई जिससे वो एक ग़ुलाम से घर की मालकिन बन गई। देखिए कितनी हिकमत से इस्लाम ने एक ग़ुलाम औरत को घर की मालकिन बना दिया और इनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल मालिक जैसा पहचाना जाएगा, यानी फ़लाँ शख्स का बेटा या फ़लाँ शख्स की बेटी है। तो इन ग़ुलामों की औलादों के सर पर से भी ग़ुलामी का दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में लोंडियाँ अब तारीख़ बन चुकी हैं। अब बात यह है कि क्या लोंडियाँ आज भी रखी जा सकती हैं? क्या घर में काम करने वाली भी लोंडी है? क्या इनसे हम बिस्तरी करना जायज़ है? तो सबसे पहली बात, लोंडी ज़र खरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं होती। सैलरी वाली जो हमारे घरों में काम वाली होती हैं, इनको हम लोंडी के दायरा कार में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा नौकरानी से हम बिस्तरी करना ज़िना में शामिल होगा। तो आज कल के दौर में लोंडी का तसव्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ज़र खरीद यानी किसी इंसान को ख़रीदना नामुमकिन है जिसको ग़ुलामी में रखा जा सके। हाँ, अगर आपको ज़र खरीद मिल भी जाती है तो इसे निकाह के 2 बोल पढ़ाने में क्या हर्ज है। अगर लोंडी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके बच्चों को पूरा हक भी देने पर राज़ी हैं तो इसके साथ निकाह के 2 बोल पढ़ाने में क्या हर्ज होगा, क्योंकि ग़ुलामी का दौर अब ख़त्म हो गया है। अब ग़ुलामी दोबारा कैसे मुमकिन है, कैसे जायज़ हो सकती है। इस्लाम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया तो इसको करने में ही इंसानियत की भलाई है, और जिस काम से मना किया तो इससे बाज रहने में ही इंसानियत की भलाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको दीन हक़ पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।